نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، شاعر ملت، مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال. وہ اقبال جس نے 9 نومبر 1877 کو پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر میں جنم دیا. جب خدائے بزرگ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو وہ پھر تحفے میں اقبال جیسے مرد قلندر عطا کرتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. اقبال جیسی حسین ہستی ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہے. اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، وہ مبلغ اسلام تھے، مفکر پاکستان تھے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے. ہم نے اسلام سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وہ وقت کے جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. تب اللہ تعالیٰ کو بے بس مسلمانوں کی بے بسی پر رحم آیا. جن مسلمانوں کو ان انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ان میں سرپرست تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، کمزور اور بے بس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا، ایک نئی امید جگائی، پاکستان کا خواب دکھایا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت بولاد. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بوڑھوں، جوانوں، بچوں اور عورتوں کو نشان منزل دینے کی کوشش کی. انہوں نے بچوں کو بہت اچھا پیغام دیا. علامہ اقبال نے یہ کام قائد اعظم محمد علی جناح کے صبر کیا. جو شمع انہوں نے جلائی اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے مگر ہمارے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا. پیارے ساتھیوں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اقبال کے پیغام کو عام کر دے اور اپنی وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا. ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. والسلام.